السلام علیکم۔ جب مجھ سے منہ نے کہا تھا کہ اسکول جانا ہے تو میں نے سب کہا مجھے جا کر اسکول کو دیکھنا ہے، کیونکہ 1985 کے بعد 86 میں جب سالانہ جشن تھا جس میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا تو میں اس میں بھی لیٹ پہنچا تھا، کیونکہ میں بامبے سے جب نکلا تھا آنے کے لیے تو بس سے ہم لوگ آتے تھے اور آج تو بس لیٹ ہو گئی۔ میں جب پہنچا تو پرائز ڈسٹریبیوشن کا فنکشن بھی آلموسٹ تک ہو گیا تھا۔ میرے ایک بھائی تھے چچیرے بھائی، انہوں نے میرے بدلے میں جو چیزیں ملنی تھی وہ کلیکٹ کر کے رکھی تھی، اور پھر اس زمانے میں ہمارے پرنسپل انصار سر ہوا کرتے تھے، انہوں نے کیا تھا۔ تو بڑا عجیب احساس تھا جب میں آ رہا تھا، مجھے خود پتا نہیں تھا، میں تو صرف یہ سوچ کے آیا تھا کہ مجھے اسکول دیکھنی ہے۔ آج 36 سال بعد اسکول کے اندر آیا تھا میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنے جو جہاں میں بیٹھا کرتا تھا وہاں میرے دوسرے بچوں کو دیکھنا ہے، ان سے بات کر کے۔ ابھی جب سر نے کہا کہ کوشش کروں گا میں اپنا جو تجربہ ہے، جو میں نے جو تعلیمی سفر میں اور اپنے جس جو میں ابھی کام کر رہا ہوں، جس جاب پہ ہوں میں، وہاں تک پہنچنے کا جو کچھ بھی حصہ شیئر کر سکوں۔ لیکن ان سے پہلے اگر یہ کہنا ہے تو جو بات چل رہی تھی کہ اردو میڈیم کے بچے نہیں کرتے ہیں، شاید یہ خیال میرے ذہن میں بھی اس وقت ہوتا تھا جب میں اسکول میں تھا، جب میں دوسری تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں بھی بڑا پختہ تھا۔ اور شاید میں جب 10ویں پاس ہوا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں مجھے میں نے مس کیا ہے، جو کہ غلط تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رفیع الدین فقیہ ہائی اسکول کی جب بنیاد ہو گئی تھی، اور اس وقت ہم لوگ بنیاد ہوئی تھی، صرف بنی نہیں تھی، اور انہوں کے والد صاحب جو ہے ہمارے پھوپھا بھی لگتے تھے، خلیل پٹیل صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ ہمارا ایڈمیشن جو تھا اس وقت سب ایک بڑا جنون تھا لوگوں میں کہ ہالی میری اسکول کا دوسرا یا تیسرا بیچ چل رہا تھا، اور میرا ایڈمیشن جو تھا ہالی میری میں آلموسٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن خلیل انکل ان کے جو والد وہ اور ہمارے پھوپھا، دوسرے پھوپھا تھے نجم الدین فقیہ صاحب، جو زندگی بھر ایسے ادارے کے خزانچی رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے ہمارے ابا سے کہا کہ نہیں، اپنا ادارہ ہے، اپنے بچوں کو اردو میں پڑھانا ہے۔ تو کچا ذہن ہوتا ہے اس وقت، تو یہ آ گیا، مجھے پتا نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ تمہارا ہالی میری میں تھا، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہالی میری کے بچوں میں ایک انگلش ہے، اور میں نے جیسے کہا وہ کچا ذہن ہوتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ لیکن وقت کے ساتھ اس بات کا احساس پختہ ہوتا چلا گیا کہ وہ کتنی غلط سوچ تھی۔ زبان، مادری زبان میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اگر ہم نے اچھے سے پڑھا ہے تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ جو مادری زبان میں پڑھائی ہوتی ہے اس میں جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جو آپ کا ہم لوگ کہتے ہیں جو بنیاد بنتی ہے نا، وہ جتنی مضبوط آپ کی مادری زبان میں ہوتی ہے وہ کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، یہ ریسرچ کے لیے تو اس زمانے میں جب تھا، لیکن لگتا تھا الحمدللہ ابھی اگر سوچا جائے تو جیسے میں نے کہا لگتا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے۔ آپ لوگ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جب سر نے کہا تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک فوٹو ہے جو 1983 کی ہے، اور اسکول کو میں اکثر تعلیم کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں اسکول کو پیش کرتا تھا۔ میں جسٹ شاید آپ کو دکھے نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں میں نے بھی شاید آپ لوگوں کو نہ دکھے، یہ اسکول میں وہی سفید شرٹ، اس وقت ہمارا یونیفارم ہوتا تھا سفید شرٹ، خاکی پتلون، ہم لوگ سادے چپلوں میں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اتنا کلیئر نہیں ہے،
लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये फोटो में देखिए मैं खड़ा था, ये 1986 के एक तकरीरी मुकाबले की फोटो मेरे पास कहीं से आ गई थी, मिल गई थी, तो मैं सर जल्दी जल्दी करो, बहुत डिस्टर्ब करेंगे, फटाफट तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू के पास और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। उस बात का अगर कहना है तो मैं मेरे वाले में बनाऊँ मोहम्मद सुने काफी था। जब मैंने सीए ज्वाइन किया था तो उस जमाने में क्या कहा जाता था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी भी कोर्स के बारे में। अगर आप जाना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग आपको ये एहसास भी दिलाएंगे जो डिस्करेज करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, कैसे कर लोगे। जब मैंने सीए ज्वाइन किया था, हमारी 3 बत्ती पे दुकान थी। मेरे वालिद साहब ने मेरी पढ़ाई, हम लोग मेरे दोनों बड़े भाई मेरे वालिद साहब से कहते थे कि अब्बा आप दुकान बंद करो, आप आराम करो, क्यों दुकान चला रहे हो। मेरे वालिद कहते थे नहीं, जब तक कि रविश की तालीम पूरी नहीं होती, वो अपने पैरों पे नहीं होता, मैं दुकान पे बैठूंगा, मैं बैठा रहूंगा चाहे दुकान कितनी भी चले। क्योंकि दूसरे भाई अपने थे माशाल्लाह, तो अब्बा को बैठने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अब्बा कहते थे नहीं, जब तक कि रविश की तालीम मुकम्मल नहीं होती, वो कुछ बनता नहीं है, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं बैठूंगा दुकान पे, जो चलता है तुम अपना संभालो। मैंने सीए का कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मैंने बीए स्टडीज किया था। मैंने कॉमर्स का मुझे बैकग्राउंड नहीं था, मुझे अकाउंटेंसी के बारे में जरा बराबर भी इल्म नहीं था। हम बैठे हुए थे अब्बा के साथ, मुझे याद मैं दुकान पे बैठा हुआ था उस वक्त। उससे पहले वही मेरा पहला हफ्ता मैंने सीए के लिए ज्वाइन किया था और मोहल्ले में पता चल गया था कुछ जानने वाले, और देखिए आपके खैरख्वाह भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको शायद आपकी जिंदगी में भी यह होगा। कुछ लोग कहेंगे यार कैसे कर लेगा, आता क्या है, तुझे पढ़ाई क्या आती है, तेरे मार्क्स क्या थे, तेरा तू तो खेल में होता है, तेरा क्या। आप मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करें, इसलिए कि जब हम बैठे हुए थे मैं भी नर्वस हो रहा था। ये ज्वाइन तो कर लिया है मैंने। उस जमाने में 100 में से मुश्किल से 2% लोग पास होते थे, और जिस साल मैंने सीए फाइनल पास किया था उस साल का पासिंग परसेंटेज जो था 1.45 था। पूरे इंडिया में 400 बच्चे सिर्फ सीए फाइनल में पास हुए थे, उस साल की बात है। मैं कह रहा था कि ये तो हो गया जब आउटकम था, मैंने जब पास कर लिया। लेकिन जब मैंने पहला हफ्ता था या 10 दिन में होंगे, मैं 3 बत्ती पे हमारी दुकान में अब्बा के साथ बैठा हुआ था, नर्वस हो रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा मैंने ज्वाइन किया हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि इसमें पासिंग परसेंटेज सिर्फ 2% है, तू कैसे कर लेगा, तूने तो कॉमर्स भी नहीं किया, देखो तो अकाउंटेंसी आती नहीं है। हमारे अब्बा ने उस वक्त एक जुमला कहा था कि बेटा देखो एक बात याद रखो कि 100 में जो 2 बच्चे पास होते हैं वो 2 बच्चों में तुम हो, तुम वो 98 बच्चों में नहीं हो। अगर ये पकड़ के चलोगे तो तुम पास होगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वही 2 बच्चों में हो। उसके बाद मुझे कभी खौफ नहीं है, कभी ऐसा नहीं लगा। मैं भी सीए में फेल हुआ था, आप लोग भी। मैं तो एक सीए के एग्जाम में कर रहा हूँ, हो सकता है आप तो इंजीनियरिंग में जाए या किसी और कोर्स के लिए जब जाए तो हो सकता है आप फेल भी हो। फेल होना कोई बुराई नहीं है। फेल होकर मायूस होना, उसे छोड़ देना, वो बुज़दिली है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। समझ रहे आप? तो मेरा ये कहना है कि हम अगर उर्दू मीडियम से हैं, किसी कोर्स के बारे में अगर हमसे ये कहा जाएगा कि नहीं कर सकते, या अगर कुछ कोर्स के बारे में क्या नहीं अफोर्डेबिलिटी, देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें आप कैरियर बना सकते हो अगर आपका डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे बनना है, मुझे पढ़ना है, तो आप यकीनन कर दोगे। मैं भी ऐसे ही बैठा होता था जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था,
آج میں یہاں کھڑا ہوں، بہت سارے بچے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آپ لوگ اپنی پڑھائی پہ آپ کے گھر والوں سے انشاءاللہ آپ کو سپورٹ رہے گا، والدین کی دعائیں رکھیں، تو یقیناً آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن اس طریقے سے کسی ڈائس پہ کھڑے ہو کر اپنی کامیابی کا تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے۔ جب وقت کے لیے کہا تھا نا، سر نے ایک ایگزامپل دیا تھا وقت کے اوپر، ایک بڑا سمپل ایگزامپل ہے کہ بھائی دیکھیں، ایک گھڑیوں کی دو بڑے برانڈ کے بارے میں بھی کہ ایک گھڑی اپنی ہوتی ہے جیسے کیشیو بولے یا ٹائٹن بولے، اور سب سے مہنگی جو گھڑی بولی جاتی ہے پتہ ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو کون سی ہے؟ رولیکس، رائٹ؟ دونوں گھڑیاں ہیں، صحیح؟ فرق کیا ہے؟ ٹائٹن میں وہ بھی وقت بتا رہی ہے اور رولیکس بھی وقت بتا رہی ہے، لیکن وہی ٹائٹن ہے ایک کے ہاتھ میں اور کسی اور کے ہاتھ میں رولیکس ہے۔ کیا فرق؟ فرق یہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، کسی چیز کو ایک اچیومنٹ کو لے کر اگر کہنا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹائٹن بھی وقت بتاتا ہے، رولیکس بھی وقت بتاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب وقت ہی بتا رہا ہے، بہت آسان جملہ ہے اس کا کہ ٹائٹن اور رولیکس پہننے والے کا بھی وقت بتاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جملہ اکثر سنا ہے کہ وقت بڑا ظالم ہے، لیکن میں ایک اور چیز کہوں گا، وقت بڑا عادل بھی ہے، وہ انصاف بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ وقت کو پچھاڑتے ہو اور وقت آپ کے ساتھ پھر انصاف بھی کرتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اور میں نے کہا تو دیکھیے میں نے کہا نا کہ وہی ہم لوگ اسکول میں ہوتے تھے، پلاسٹک کے چپل بھی پہنتے تھے، میں ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، صبح میں مجھے آواز دے رہا تھا، ہم لوگ پڑوسی بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، منہ میں تو آواز دیتا تھا صبح میں، اور ہم لوگ اسکول آتے تھے۔ ہم لوگوں کا 4 دوستوں کا خاص گروپ تھا، ہم لوگ اس طریقے سے خاص تھے کہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے، اور ویسے ہی یہ سفر چلتا رہا ہے، اور پھر ہم چلے گئے ممبئی کے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ یہاں کافی وقت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ کہیں سے کچھ حاصل کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ اپنا سب کچھ دینے میں ہیں، تو وہ جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ لوگ آپ کے لیے وقت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو جاننا ہے۔ دیکھیے ایک شعر مجھے برا یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم شہادت زندگانی میں، کیونکہ کافی وقت اردو سے کافی دوری بھی ہو گئی تھی، لیکن اردو وہ زبان ہے جس میں میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو مادری زبان میں پڑھائی کی ہے تو آپ کبھی بھی اور ایک دفعہ آپ کو دیکھیے، جس میں نے کچھ ایگزامپل دی، میں جب گیا تھا یہاں سے، شاید جو آپ لوگوں نے بھی میں کہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے، یہ پورا ایس ایس سی کا تھا، 10ویں جماعت ہے نا سر، جب میں 10ویں جماعت میں پاس ہو کر یہاں سے گیا تھا، مجھے بامبے میں ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشن ملا تھا۔ بہت ہی چیلنجنگ وقت ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی بچے انشاءاللہ کالج کی طرح، اور میں چاہوں گا کہ ہر بچہ جائے انشاءاللہ۔ جب آپ لوگ جاؤ گے نا، اگر آپ سے کوئی اپنے جی ایم کالج کے کسی میں ہو تو شاید آپ کو اتنا احساس نہ ہو کیونکہ ماحول ایک ہی مل رہا ہے، لیکن وہ بچے تو جو کہ بدل کر کو ایجوکیشن والے سسٹم میں جہاں صرف انگلش بولی جاتی ہے وہاں جاؤ گے نا تو آپ بالکل ہمت نہ ہارے،
پہلا دن جو رہتا ہے کالج کا، شاید اس میں وہ چیز ہو جو ایلفسٹن کالج میں میرے ساتھ بھی ہوئی. ہنسنے کی بات نہیں رہیں گی اور کوئی ہنسے گا بھی آپ سے. ہم جب گئے تھے اتفاق ایسا ہوا تھا کہ مجھے میرے بھائی نے، بڑے بھائی جو تھے، انہوں نے ہاسٹل میں، ایلفسٹن کا ایک ہاسٹل ہوتا تھا تیلگو میموریل ہاسٹل، اس میں چھوٹے میرے بڑے بھائی عبدالباسط تھے، انہوں نے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن میں جانا تھا. دیکھیں ہم لوگ یہاں پر رہتے اتنا دھیان نہیں دیتے تھے کہ انگلش میں سنتے، اور پھر اس کے بعد ایک فلوئنسی کے ساتھ آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو اتفاق سے جب میں اسکول پہنچا تو ہم نے کورس یہاں اسکول میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے انگلش، وہ پڑھائی کی تھی، لیکن ہم نے کسی سے انگلش میں جملہ سنا نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پڑھتے تھے ہم لوگ، مکش تھے. تو جب ہم گئے اتفاق سے انگلش کا پہلا پیریڈ تھا اور وہاں پروفیسر ہوا کرتی تھی، پھر جو میڈم جو ان کا لیکچر چل رہا تھا. اس وقت تو مجھے تعارف نہیں تھا، میں جب گیا تھا. ہماری عادت ہوتی ہے، دیکھو ہم لوگوں میں، ہم لوگوں کے وقت ہوتی تھی، خیال اب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہم لوگ میں کبھی سر کہہ کے گھس جاتے ہیں کلاس. صحیح ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں ٹیچر سے جواب دینا تھا، ہم لوگ آگے بیٹھ بھی جاتے ہیں. وہ ایک عادت ہے. میں جب پہنچا تو پہلے تو یہ کہ روم نمبر کون سا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے اپنی کلاس کی طرف گیا. روم نمبر 2 جب بھی آیا تو میں نے پیچھے سے، کافی بڑا کلاس روم تھا، میں نے پیچھے سے، میں کبھی میڈم اتنا رٹ کے گیا تھا شاید، جب دیکھا میڈم ہے تو میڈم کہہ دیا، اتنا تو آتا تھا. میں گھس گیا، وہ غصہ ہو گیا. اس نے کچھ انگلش میں پہلے کہا، بولا نو اسٹینڈ اپ. میں بیٹھ گیا تو سب لوگ دیکھنے لگ گئے اور یہ ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ کچھ کہا، مجھے دوبارہ نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا شاید میرا نام پوچھ رہی ہے. میں نے اپنا نام بتایا. فائنلی وہ آ گئی. میں نے کہا اوکے بیٹھو بیٹھو، اس طریقے سے کہا. تو سمجھ میں آ گیا کہ اسے انگلش میں جو کہہ رہی ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس نے اتنا کہا. اور لیکچر کے بعد پنٹو میڈم سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، کیونکہ وہ ساوتری دیوی ہاسٹل ہے، گرلز ہاسٹل کی وارڈن. اس نے پہلے تو اس کو بہت ٹوٹی ٹوٹی پارسی عورت تھی، وہ ٹوٹی ٹوٹی اردو آتی تھی، یا ہندی بولوں گا، اردو بھی نہیں. اس نے مجھ سے کہا کیا ہے، اس نے مجھے کافی ہیلپ کی، مدد. یہ میں نے اپنا واقعہ جو شیئر کیا نا، اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ کو بھی جائے تو اس طرح نہ ہو، اگر ایسا کوئی بھی حادثہ ہو، شرمندگی کی بات نہیں. اگر آپ جیسا میں نے سی اے، جب سی اے فرسٹ اٹیمپٹ کیا تھا نا، میں اپنی زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا تھا، لیکن سی اے کا فرسٹ اٹیمپٹ جو تھا، میں نے دونوں گروپ دیے تھے. سی اے میں انٹر جو ہوتا ہے اس میں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 4 کے 2 گروپ ہوتے ہیں. میں فیل ہو گیا تھا. کیسے فیل ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں پاسنگ پرسنٹیج جو ہوتا ہے، پاس ہونے کے لیے 50% ہونا ضروری ہے. میں سب سبجیکٹ میں پاس ہو گیا تھا. ایک میں میری ٹوٹل 192 آئی تھی اور ایک میں 196 آئی تھی. پاس ہو کر بھی فیل. کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اتنی زیادہ ہمت ہارو گے نا تو پھر کہیں نہیں جاؤ گے. جو بھی کورس آپ کو کرنا ہے آپ اس کو ذہن بنا لیں، اور خدا نہ خواستہ جو کورس کی طرف آپ گئے ہو اور کسی وجہ سے اگر وہ کورس آپ نہیں کر رہے ہو تو وہاں بھی نہ چھوڑیں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شفیع بھائی جب میرا تعارف کرا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے BA اسٹیٹسٹکس میں کیا ہے. اس سے پہلے کا سفر آپ کو بتاؤں، میں نے 12 سائنس کیا. میں نے 12 سائنس کیا ہے. مجھے PCB میں 77% مارکس ملے تھے. مجھے اوپن سیٹ میں میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا تھا. مجھے ڈونیشن سیٹ پہ بامبے کے باہر ملا تھا داخلہ، لیکن مل گیا. اور لیکن وہاں پر ایک چیز تھی کہ میرا ذہن تھا کہ میں کبھی ایک پیسہ ڈونیشن سے پڑھائی نہیں کروں.
مجھے اس وقت کے ہیلتھ منسٹر کے کوٹا میں بھائی صاحب ہیلتھ منسٹر ہوا کرتے تھے مہاراشٹر کے، 87 کی بات ہے یہ، مجھے لونی اور کرا 2 جگہ میڈیکل کالج ہے، دونوں میں مجھے ایڈمیشن مل گیا تھا، بٹ کیپیٹیشن فیس کے ساتھ ملا تھا۔ ابا نے کہا کہ نہیں تمہارا تم جاؤ وہاں پڑھو، تم سب سے آخر میں، میرے بھائیوں کی سب کی شادی ہو چکی تھی اس وقت 87 میں، انفیکٹ مارچ 87 میں میرے ایگزام کے 1 ہفتے بعد ہی میرے دونوں بڑے بھائیوں کی بھی شادی ہوئی تھی۔ بولے آپ میرے کو کچھ نہیں کرنا ہے تو میڈیسن میں چلے جاؤ۔ میرے ذہن میں تو میں کبھی ڈونیشن دینے نہیں جاؤں، میں نے وہاں پر میڈیسن چھوڑ دی اور میں نے اس کے بعد بی اے کیا ہے اور پھر میں نے اس کے بعد سی اے کیا ہے۔ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آج اگر آپ نے جو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ کی اپنی مرضی سے یا حالات کی وجہ سے، اگر آپ وہ کورس کو چھوڑ دو گے یا نہیں کر پاؤ گے تو دیٹ از ناٹ اینڈ آف دی ٹنل، دیٹ مے بی دا بگننگ آف نیو جرنی۔ ایک نئے سفر کی شروعات ہو سکتی ہے، وہ سفر کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، آپ لوگوں کے ایگزام ہے، پڑھائی کریں اور ہر کوئی کسی روز آ کر اپنا تجربہ، شاید سر ہوں گے یا دوسری کوئی سر بیٹھے ہوں گے جیسا کہ ہمارے انصار سر تھے، ان کے ساتھ آئے، جو سر کہہ رہے ہیں نا پڑھائی ہونا چھوڑے، اس چیز کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ کے اپنے مقصد میں لے کے آئیں تو یقیناً انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چلیں گی۔ اور کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سی اے، کوئی ٹیچر، ہر چیز، بٹ لیکن پڑھائی بالکل نہ چھوڑے گا کسی بھی وجہ سے۔ کچھ کورس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مجبوری آ جائے کہ وہ فل ٹائم کورس کی طرف نہ جا سکے، تو کوشش کرے۔ آج کی تاریخ میں آن لائن کورس بہت ہوتے ہیں اور آن لائن کورس میں بھی کرنے کے لیے اگر فیس وغیرہ کی تو بہت سارے ادارے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اچھے بچوں کے لیے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی وہ وقت ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ وہ وقت ہے تو بھی میرا یہ مشورہ ہے کوشش کرے کوئی نہ کوئی کورس کرے، تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑے۔ ایس ایس سی صرف بنیاد بناتی ہے، اس بنیاد پہ جو عمارت تعمیر کرنی ہے وہ آپ کا کام ہے۔ تو آپ لوگ سب اس بات کو ذہن میں رکھیں اور میری خواہشات ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ آپ اپنے ایس ایس سی کے امتحانات بڑے ہی اچھے امتیازی نمبروں میں کریں اور اپنی ہائی اسکول کو بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سی اے جو کہ میں نے کیا ہے اور جس کے بعد میں نے سی اے سے ریلیٹڈ ایسٹ ٹو ویسٹ، اگر آپ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا دونوں الگ ہونے ہیں، ایک پورا ویسٹ ہے اور ایک پورا ایسٹ ہے، اس کے بیچ میں جتنی بھی فائنینس اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ڈگریاں تھیں اور ہم نے حاصل کی ہے تو اس کے بنیاد